تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات خوشنودی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی بآواز بلند تر صلوات سب سے پہلے اس خالق مالک اس رازق اس کریم پروردگار کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں لا تعداد انگنت نعمتوں سے نوازا اور محمد والے محمد جیسی ہستیاں ہمارے لیے رہنما بنا کے بھیجی جنہوں نے ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے چلے اور وہ کیوں نہ کریم ہو جس نے ہمیں پالا بھی ہے اور ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو ہماری خدمت کے لیے اتنی زیادہ اہتمام جو اس نے کیے ہیں والدین کی شکل میں اساتذہ کی شکل میں آئمہ کی شکل میں انبیاء کی شکل میں کہ صرف اور صرف ہماری خدمت کے لیے رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام جو کیے ہیں ہم اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے یقیناً وہ خالق اس نے اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے کہ دیکھو میں اس دنیا میں تمہیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے صرف دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا کتنا بنتا ہے ہر پل ہر گھڑی آزمائش کی گھڑی ہے اس دنیا میں راحت کا نام نہیں ہے تکلیفیں ہیں پریشانیاں ہیں اور بہت سی بیماریاں ہیں ہر طرف سے خطرہ ہے خوف ہے صرف اس لیے کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تو تنہائی میں یا اس کیفیت میں تو مجھے کتنا یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت واضح بات میں کہا ہے کہ تم میرا بن جا پھر میں تیرا بن جاؤں گا تو میرا ذکر کر پھر میں تیرا ساری زندگی تیرا ذکر کروں گا تو اس دنیا سے چلا بھی جائے گا تب بھی میں تیرا ذکر کرتا رہوں گا کتنے اور اللہ کی ذات عادل ہے وہ کسی کا کیا رکھتی نہیں وہ اب چاہے مسلمان ہے اللہ کو ماننے والا ہے اللہ کو جاننے والا ہے یا نہیں ہے لیکن اس نے خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کی ہے اور اس کے اندر جو وہ اس کے اندر خلوص تھا وہ خدا ہی جانتا ہے وہ اس دنیا سے چلا بھی گیا صدیاں بھی گزر گئی تب بھی اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہوا ہے ہم بہت نہیں جانتے شہر لاہور کے اندر کتنے آپ کو ایسے نام دکھائی دیں گے جو ظاہر مسلمان نہیں ہیں ڈیلی بلنٹن ہاسپٹل آپ کے سامنے ہے گنگا رام آپ کے سامنے ہے گلاب دیوی آپ کے سامنے کوئی مسلمان نہیں ہے اور کتنے ایسے مقامات آپ کو دنیا میں چلے جائیں کتنا بڑا بڑا نام ہے اگر انہوں نے خدمت کی ہے ان کی قبروں کا پتہ نہیں ہے ان کی ہڈیاں تک ختم ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے خلوص کو عزت بخشی ہے اور ان کے نام کو زندہ رکھا ہے کہ دنیا میں ان کے عمل کا اجر ہے اسلامی گرامی میں کہا کرتا ہوں یہ تو وہ لوگ تھے جو ایمان نہیں لانے والے تھے یا نہیں لائے جو ایمان لے کے آئے بلکہ جنہوں نے ایمان بچایا اور قربانیاں دی ہیں کیوں کر ان کے نام زندہ نہ رہے وہ جناب سیدہ طاہرہ مطہرہ وہ عالیہ وہ کبریٰ وہ مخدومہ وہ سید نساء العالمین وہ ام ابیہا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیا خلوص ہے ان کی قربانی کا کبھی غور کیجئے گا کہ اگر وہ 75 یا 95 دن جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو خدمت اسلام کی ہے اگر اس کو تاریخ سے مٹا دیا جائے یا چھپا دیا جائے تو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دکھائی نہیں دیتا یہ اس خدمت کا صلہ ہے اس خلوص کا صلہ ہے
تو جناب زہرا سلام اللہ نے اپنے شکستہ پہلو کے ساتھ، اپنے محسن کی قربانی کے ساتھ جو سلسلے کو شروع کیا تھا، اور سب سے پہلے مدافع ولایت بنی تھی، اور جناب امیر المومنین کو جلال کی تلوار کے نیچے سے بچا کے لے کے آئی تھی۔ آج اگر اسلام باقی ہے تو بوجہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کو ضائع نہیں کیا۔ آج بھی ہر زبان پہ جناب زہرا کی عظمت کا اظہار ہے، یہاں تک دشمن بھی جانتا تھا کہ اگر زہرا ناراض چلی گئی تو ہماری آخرت بگڑ جائے گی۔ قاتلان کتنی دفعہ آئے، معافی تلافی کے لیے آئے، معاف کر دو، تو جانتے تھے کہ رسول اللہ کی زمان مقدس سے یہ الفاظ انہوں نے سن رکھے تھے کہ اللہ زہرا کی خوشنودی سے خوش ہوتا ہے، زہرا کی رضا سے راضی ہوتا ہے، اور زہرا کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ جانتے تھے کہ اس دنیا میں تو ہم کسی طرح یہ تخت و تاج لے لیں گے، لیکن قبر میں پھر انہی کا سہارا ہے، اور آگے پھر شفاعت انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ عزیزان گرامی، کئی دفعہ معذرت کرنے کے لیے آئے، معافیاں مانگنے کے لیے آئے، لیکن گناہ اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا کہ زہرا نے کہا اب میں معاف نہیں کروں گی، بلکہ جا کے خدا سے شکوہ کروں گی کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی عدالت دکھا۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جناب زہرا جب روز معاشر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی نا تو حکم ہوگا نقضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو چھپا لو۔ یہاں پہ یہ حکم سب کے لیے ہے، چاہے مرد ہیں، چاہے خواتین ہیں، چاہے انبیاء تھے، ان کے محرم تھے، چاہے خود رسول خدا، سب کے حکم ہو رہا ہے کہ اپنی آنکھوں کو چھپا لو۔ پوچھا گیا اس کا سبب کیا ہے؟ کہا زہرا آئے گی اس انداز سے کہ کوئی برداشت نہیں کر سکے گا، دونوں ہاتھوں کو اس نے بلند کیے ہوگا، ایک ہاتھ اس کے اوپر حسین کا وہ زخموں سے پھٹا ہوا کرتا لوہان، کہا اے اللہ مجھے بتا میرے حسین کو کس غم میں مارا گیا، کس قصور میں اس کو قتل کیا گیا، اور پھر کہے گی یا اللہ مجھے بتا میرے محسن کو کس جرم میں قتل کیا گیا۔ یہ زہرا جہاں دنیا میں بھی ہمارے لیے عظمت کی حامل ہے، قربان جائیں جناب زہرا کی عظمت کے، اس وقت زہرا کو اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا زہرا یہ جو تم نے کیا ہے آیا کچھ مانگنا چاہتی ہے؟ کچھ چاہتی نہ بتا تجھے عطا کرتا ہوں۔ کہا اور تم نے یہ کچھ چاہتی، بس میرے حسین کے غم میں رونے والے شیعوں کی شفاعت چاہتی ہوں۔ زہرا کو اس وقت بھی اگر کوئی یاد ہے تو آپ لوگ یاد ہیں جو حسین کے غم میں گریا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہے کہ جن کی زندگی کے اندر ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، صرف ہمارے لیے نہیں، خود امام وقت، امام حجت، امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جناب زہرا کی ذات میرے لیے نمونہ عمل ہے۔ جو ذات امام زمانہ کے لیے مثالی ذات ہو، یقیناً ہم اہل بیت کے در پہ جو متمسک ہیں ان کے لیے بھی یقیناً ان کی زندگی کے اندر کتنی عظمت پوشیدہ ہے۔ عزیزان گرامی، کیونکہ اسلام کے اندر صرف اور صرف مردوں نے کردار انجام نہیں دیا ہے، تاریخ اسلام خواتین کی خدمات سے بھی پر ہے، جہاں پہ
جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی آنکھ بند ہوئی اور جناب امیر المومنین نے کہا انا المظلوم، میں مظلوم ہوں، اور اپنی تنہائی کا رسول اللہ سے ہمیشہ شکوہ کرتے تھے، یا رسول اللہ زہرا ہوتی تھی تو میں اس کے غم کا شریک ہوتا تھا، زہرا مجھے تسلیاں دیتی تھی، میں اس کو تسلیاں دیتا تھا، اب زہرا تیرے پاس چلی گئی ہے، اے رسول خدا، اے اللہ کے نبی مجھے بتا میں کس کو تسلیاں دوں؟ جناب امیر المومنین نے جناب زہرا کی شہادت کے بعد کربلا کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اسلامی گرامی، کربلا ایک دو دن کا نام نہیں ہے، انشاءاللہ بتاؤں گا کہ آدم سے لے کے خاتم تک اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہاں سے گزارا، ہر اولیاء کو وہاں سے گزارا، اس نے پریشانیاں دیکھی، وہاں پہ اس کو راحت محسوس نہیں ہوئی۔ اسلامی گرامی، مولا امیر المومنین نے کربلا کی تیاری شروع کی۔ جناب زہرا کے ہوتے تو کوئی شادی نہ کی، لیکن جیسے حالات و واقعات علی نے دیکھے تو اپنے بھائی عقیل سے کہا، اے عقیل بھائی، کوئی ایسے گھر سے میرے لیے رشتہ تلاش کر جہاں سے اللہ تعالیٰ مجھے بہادر اور باوفا بیٹا عطا کرے۔ جناب عقیل صاحب کے ساتھ تھے، شجرہ عرب ان کے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھا۔ کہا بھیا اگر شجاع بھی چاہتے ہو، وفادار بھی چاہتے ہو تو پھر فاطمہ کلابیہ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ کہا میرے لیے رشتہ لے کیا؟ اسلامی گرامی، شادی ہوئی اور دیکھ لیں کہ جیسے ہی خبر پہنچی تھی نا جناب فاطمہ کلابیہ کے پاس کہ جناب امیر المومنین کا رشتہ آیا ہے، اس سے پہلے خواب میں اطلاع مل چکی تھی، ماں بیٹی نے سجدہ شکر ادا کیا تھا۔ اور یہ وفائیں ایسے ہی نہیں آ جاتی کہ مولا عباس وفا کا سلطان ہے، ماں کی تربیت اثر کرتی ہے۔ ماں جب بھی آ کے گھر گئی تو سیدھا دروازے کے اندر داخل نہیں ہو گئی کہ میں علی جیسے امیر المومنین کی زوجہ بن گئی ہوں، بلکہ جا کے چوکھٹ پہ کھڑی ہو گئی، کہا کہ تیرا اپنا ہی تو گھر ہے، کہا میں اس گھر میں آئی ہوں لیکن آقا زادی بن کے نہیں آئی، بلکہ اس گھر کی نوکرانی بن کے آئی ہوں۔ اس گھر کی اگر کوئی آقا زادی اگر کوئی ہے تو جناب زینب کبریٰ عالیہ ہے، جب تک وہ خود میرا ہاتھ پکڑ کے گھر کے اندر نہ لے کے جائے گی گھر میں قدم نہیں رکھوں۔ یہ جناب ام البنین یہ لقب کب ملا؟ نام فاطمہ بنت کلاب سے تھی، کلابیہ کہلائی۔ یہ اس وقت بنا جب حسن حسین بیمار پڑے، بیوی نے خدمت کی، اور جیسے مولا امیر المومنین نے جناب ام البنین کو فاطمہ کہہ کر پکارا تو ہر آنکھ جناب ام البنین کی طرف اٹھی تھی اور زہرا کو تلاش کر رہی تھی۔ جناب ام البنین نے یہ منظر دیکھا کہ جناب امیر المومنین نے جیسے ہی لفظ فاطمہ کہا تھا، جناب حسین کی آنکھوں نے اپنی ماں تلاش کی، امام حسن نے اپنی ماں تلاش کی، زینب کلثوم نے اپنی ماں تلاش کی۔ کہا یا علی ایک مشکل میں پڑ گئی۔ کہا کیسی مشکل؟ کہا آپ میرا نام تبدیل کر دیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب بھی آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں تو بچوں کو ماں کی یاد آتی ہے، میں بھی تڑپ ہو جاتی ہوں، بچے بھی تڑپ ہو جاتے ہیں۔ کہا آج سے تیرا نام ام البنین، بیٹوں کی ماں۔ اور کتنا پیارا نام کہ اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے اور ایسے ان کی تربیت کی ہے جناب ام البنین نے کہ کربلا کے اندر سارے ہی شہید ہوئے۔ یہ بہت بڑا
کارنامہ ہے. کسی ماں کے 4 بیٹے نہیں گئے اکٹھے. کتنی ان بیٹوں کو پناہ ملی, کتنوں نے ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ, ہم آپ کے لیے پناہ لے کے آ جاتے ہیں. لیکن کہا حسین کا حق ہم پہ لوگ سے زیادہ ہے. عزیزان گرامی, جب حسین کے سارے بیٹے قربان ہو چکے, اب یہ ماں ہے. کتنے بیٹے ہو گئے؟ 4. اپنے ایک حسن اور حسین وہ بھی ماں کے پکار مشہور ہو گئی ام البنین. لیکن جیسی کربلا آباد ہوئی اور پیغام رسا شبیر جو ہے بشیر وہ مدینہ پہنچا, اس نے اعلان کیا اے مدینہ والوں, مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہو گیا. مدینہ والے کہا تم کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہا حسین مارے گئے. کہا کون حسین؟ کہا حسین ابن علی. کہا عباس کدھر تھا؟ کہا عباس شہید ہو گئے. کہا کیسے شہید ہو گیا؟ کہا اس کے سر پہ گرز لگا تھا. ڈانٹ کے کہتی ہے خبردار میرے عباس کی توہین نہ کرو. وہ گرز کو نہیں روک سکتا. کہا اس کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے. بی بی رونے لگی. کہا بی بی کس غم میں روتی ہے؟ عباس کے بازو کا نہ مجھے. کہا نہیں, اس غم میں روتی ہو, سوچتی ہو. تم نے کہا کہ عباس کے بازو نہیں تھے, گھوڑے سے زمین میں آیا. یہ سوچ کے رو رہی ہوں کہ عباس منہ کے بل زمین پہ گرا تھا کہ سینے کے بل. مدینہ میں جو پہلی مجلس پڑھی ہے جناب ام البنین نے پڑھی ہے اور باقاعدہ اس سلسلے کو بڑھایا. جناب ام البنین اشعار پڑھا کرتی تھی اور مدینہ والے گریہ کیا کرتے تھے. مدینہ یہ رہا جب تک زندہ رہی 5 قبریں بناتی. 4 قبریں جنت البقیع کے اندر خط کھینچ کے کہتے ہیں یہ عباس کی ہے, یہ عبداللہ کی ہے, یہ جعفر کی ہے, یہ عثمان کی ہے. ایک قبر علیحدہ سے بنا کے کہتی ہے یہ حسین ابن علی کی ہے. بیٹھتی ان 4 قبروں پہ نہیں تھی بلکہ اس تنہا قبر پہ بیٹھتی تھی اور کہتی تھی کہ اس کی ماں ان 4 کی زندہ ہے اور حسین کی ماں نہیں. اگر میں روؤں گی تو حسین ابن علی کو روؤں گی. عزیزان گرامی, اور پھر جہاں پہ یہ نام حاصل کر کے جناب ام البنین خوش ہوئی تھی, ایک دن اعلان کرتی ہے اے مدینہ والوں, آج کے بعد کوئی مجھے ام البنین نہ کہے. پوچھا کیا ام البنین کیوں نہ کہا جائے؟ کہا ام البنین اسے کہتے ہیں جس کے بیٹے ہو. میرا تو کوئی بیٹا نہیں رہا, میرا عباس مارا گیا, حسین مارا گیا. عزیزان گرامی, کربلا کی ہر مزدور نے اپنا اپنا کردار انجام دیا ہے. جناب امیر المومنین نے یہ کردار بتا رہا ہے کہ دیکھو آئندہ کے حالات سے باخبر رہو. دیکھو کل کیا ہونے والا ہے, اس کی پلاننگ پہلے ہی کر لو. ایسا نہ ہو کہ سر پہ بات آ جائے اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہ رہ جائے. 32 سال پہلے جناب امیر المومنین نے یہ کام کیا. 34 سال لگا دیجیے, 34 سال پہلے پلاننگ کی ہے اور اسی عمل کو جناب عقیل نے بھی انجام دیا. جیسے کہا کہ مجھے فرزند چاہیے, بہادر چاہیے, جری چاہیے, وفادار چاہیے, اسی دن کربلا کی تیاری کے لیے جناب مسلم نے بھی, جناب مسلم کی بھی ولادت ہے. یہ دونوں جوان کٹھے ہوئے, بچپنا کٹھا گزرا اور شہادت بھی آپ کے سامنے. تو پہلا کربلا کا شہید جناب مسلم ابن عقیل. عزیزان گرامی, ہمیں بھی اپنے مستقبل کو آج ہی دیکھنا. ہمارا دشمن فرعون وقت اپنے آپ کو
سب سے بڑا بہادر اور اس وقت فرعون کہتا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل آپ کے سامنے، اسرائیل کی ناک کی لکیریں جو حماس کے شہروں نے نکلوائی ہیں وہ آپ کے سامنے، اور امریکہ کے ساتھ وہ جرمنی، وہ دھوتی پہننے والے، تہمت باندھنے والے، وہ پہاڑوں کی وادیوں میں رہنے والے جو حشر ان کا کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ وقت کے یزید بھی ہیں اور وقت کے فرعون بھی ہیں، ان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل 100 سال کی پلاننگ کر کے چلتے، 100 سال آگے دیکھ کے پلاننگ کرتے، اور اس وقت دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں۔ ہمارا برادر اسلامی ملک 50 سال کی پلاننگ کر کے آگے چل رہا ہے، اور ان کی پابندیوں کے باوجود اور اتنے کم مسائل کے باوجود آپ دیکھ لیں کہ امریکہ جیسے دشمن سے ٹکر کی ہوئی، کس محال پہ انہوں نے اس کو شکست نہیں دی، آپ کے سامنے ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ایز اے قوم آگے بڑھنا ہے، ہمیں آگے کی پلاننگ کرنی ہے۔ آج نئی نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، نئے نئے ٹاؤن آباد ہو رہے ہیں، اس کے اندر مسائل آپ کے سامنے ہیں۔ کوئی شیعہ مسجد وہاں پہ موجود نہیں ہے، اگر آپ وہاں پہ مسجد بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے۔ کتنے مومنین بڑی بڑی نشستوں میں بیٹھے ہیں، وہ یہ کام کروا بھی سکتے ہیں، لیکن خوف کی وجہ سے یا مجبوری کی وجہ سے نہیں کر رہے۔ جس کا بس چلتا ہے آپ کو متوجہ کیجئے کہ نئی نئی جتنی آبادیاں ہو رہی ہیں وہاں پہ کم از کم جہاں باقی مساجد کے لیے جگہ وقف ہوتی ہے، شیعان اہل بیت، عزیزان کرام یاد رکھیے گا، یہ پیغام ضرور پہنچائیے گا کہ شیعہ ماؤں نے بچے جتنا چھوڑ نہیں دیے، جہاں سنت پڑے ہیں وہاں پہ تشیع کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ ہو رہا۔ یہ راولپنڈی کا علاقے آپ کے سامنے ہے، ڈیفنس کا علاقہ ہے، اس کے اندر علم جس گھر پہ لگا ہوا ہے انہوں نے ان کو وارننگ دی ہے کہ اس کو جلدی سے اتار دو، نہیں تو 20,000 جرمانہ، یا پھر ہم آپ کے ساتھ کارروائی کریں گے۔ کیا ہوا؟ پانی بند کر دیا گیا، لائٹ کاٹ دی گئی ہے۔ زنجانی یہ آپ کو آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے تھا کہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زنجانی ہمیں ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، جاگنا پڑے گا، ہمیں اپنا حق خود مانگنا ہے اور اپنے حقوق کی خود حفاظت کرنی ہے، نہیں تو کوئی ہمارے حقوق کی حفاظت کرنے والا نہیں۔ ہمیں آگے کی پلاننگ کر کے چلنا ہے، اپنے لوگ تیار کیجئے، جو تنظیمیں ہیں اس کے اوپر وہ باقاعدہ ان سے ان کی اپڈیٹ رکھیں، اس کام کو انجام دینے کی سرپور کوشش کریں تاکہ ہم اپنے حقوق جو ہیں کم از کم ان کو پامال نہ ہونے دیں۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہماری عبادات کو قبول و مقبول فرمائے۔ اے پروردگار وہاں پر جو فلسطین کے جتنے شہداء ہیں پروردگار ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے پروردگار جو اس وقت اس جنگ کے اندر جس طرح بھی مومنوں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ شریک ہے پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اے پروردگار مجاہدین فلسطین کی محافظت فرما۔ اے پروردگار ان کو فتح نصیب فرما۔ اے پروردگار اگر دشمن قابل ہدایت نہیں ہے تو ان کو نیست نابود فرما۔ اے پروردگار ہمارے وقت کی حجت امام زمانہ کی ظہور تعجیل عطا فرما، ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کے اوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعترتہ الطاہرین۔ خشنودی محمد و آل محمد کے لیے، اپنے مرحوم کی بلند درجات کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی جلد صحت یابی کے لیے، بآواز بلند